بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، انسان کی زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو انسان تو نہیں چاہتا ہے کہ میرے ساتھ پیش آئیں، مگر وہ پیش آتے ہیں، اور وہ زندگی کی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں پیش آئیں گی. مثلا انسان کبھی نہیں پسند کرتا کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے، کوئی مجھے دکھ دے، کوئی میرا نقصان کرے، کوئی میری بے عزتی کرے، کسی کی وجہ سے مجھے غم پیش آ جائے، نہیں چاہتا. لیکن اس کے باوجود ایسا ہوگا. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کے ذریعے سے مجھے کوئی تکلیف نہ پڑے، نہ زبان سے، نہ رویے سے، نہ بے عزتی ہو، نہ تلخ کلامی ہو، نہ نقصان ہو، نہ میرا پیسہ کوئی ڈب، تو ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہونا چاہیے مگر ہوگا. چاہے یہاں سے انسان کتنا ہی شریف، کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بااخلاق، کتنا ہی اچھے رویے والا کیوں نہ ہو، اس سب کے باوجود اس بات کا کبھی امکان نہیں بلکہ واقعہ ہے کہ زندگی میں تلخیاں آئیں گی، ناگواریاں پیش آئیں گی، ناگفتہ بھی حالات سامنے آئیں گے، دکھ پہنچے گا، غصے کی چیزیں سامنے آئیں گی، آدمی کو ایسے مرحلے سامنے آئیں گے کہ آدمی ریئیکٹ کرنے پہ مجبور ہوگا. غرض یہ کہ ناگوار چیزیں سامنے آنا لازم ہے. اس دنیا میں سب سے بے ضرر ذات کس کی ہو سکتی تھی؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی. بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، پہلی وحی، اس پہلی وحی کے نازل ہونے پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے گھر تشریف لائے، پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا پر. وہ وحی لے کر کے جب آپ واپس گھر تشریف لائے، طبعی طور پر آپ پر گھبراہٹ طاری تھی، آپ کپکپا رہے تھے، اور بے اختیار ہو کر آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈالو، مجھ پر کپڑا ڈالو، اور آپ کے جسم مبارک پر کپڑا ڈالا گیا. جب آپ کو تھوڑا سا سکون ہوا، پھر حضرت خدیجہ کبریٰ نے پوچھا کیا بات ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صورتحال بتائی. صاحب نے یہ بھی کہا کہ شاید میں بچ نہیں پاؤں گا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو حضرت خدیجہ نے جواب میں کہا تھا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ آپ نے تسلی کے جملے کہے. آپ اتنے اچھے ہیں، اتنے بااخلاق ہیں، اتنے رحم دل ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں. یہ سب خدمت خلق کی بہت سارے کام شمار کرائے، اور پھر کہا گھبرانے کی بات نہیں. پھر وہ اپنے چچا کے چچیرے بھائی کے پاس لے کر کے آگے، جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل. تو ورقہ بن نوفل سے کہا کہ ان کے حالات سن کے ذرا بتاؤ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو ورقہ بن نوفل نے جب ساری صورتحال سنی، سننے کے بعد پھر کہا اس کا مطلب تو آپ نبی ہیں، اور یہاں کے لوگ آپ کو نکال دیں گے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا اوا مخرجی یہ ہوں، کیا یہاں کے لوگ مجھے نکالیں گے؟ یعنی آپ نے سوچا میں نے تو یہاں کسی کے ساتھ ذرا سا بھی میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، تو مجھے کیوں نکالیں گے؟ آپ نے تعجب کے ساتھ فرمایا. اس نے کہا کہ جب آپ کے لوگ یہاں سے آپ کو نکالیں گے، میں اگر اس وقت زندہ ہوا میں پورا ساتھ دوں گا، میں آپ کا پورا تعاون کروں گا، میں آپ کی پوری مدد کروں گا. لانصروں کا نصرا معزرا کا لفظ ہے بخاری شریف میں. تو آپ نے تعجب کے ساتھ فرمایا اوا مخرجی، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟ کیونکہ میرا تو کسی سے برا رویہ کیا ہی نہیں. وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی کو امین اور صادق اور شریف اور کریم اور تمام تعریفیں کرتے تھے بھی. وہ تو جب نکاح ہوا تھا تو حضرت ابو طالب نے جب نکاح کا خطبہ پڑھا، اس نکاح کے خطبے میں انہوں نے پوری نعت پڑھی ہے. پہلے حضور کی شان میں، اپنے بھتیجے کی شان میں نعت پڑھی ہے. اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے نعت کس نے لکھی؟ تو جواب آتا ہے کہ ابو طالب نے. اور وہ شادی کی سرمنی میں جب نکاح کی مجلس ہو رہی تھی، اس نکاح کی مجلس میں ابو طالب نے پورا قصیدہ پڑھا ہے پہلے اپنے بیٹے کی شان، اپنے بھتیجے کی شان میں. اس کا ایک شعر امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمایا. حالانکہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں ابو طالب کے اشعار نقل کرنے کا بظاہر کوئی نہیں، لیکن انہوں نے نقل کیا اور بخاری میں موجود ہے وہ اشعار میں. وہ تو وہ شعر موجود ہے کہ
وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. قسم ہے اس کے روئے انور کی، قسم ہے اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی، جس چمکتے ہوئے چہرے کو آسمان بادل دیکھ کر کے پانی برسا دیتا ہے، جو یتیموں کا پاسبان اور بیواؤں کا خبرگیری کرنے والا. یہ اشعار پڑھے تھے. وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. تو جن کی شان یہ ہے، اور وہاں کے تمام لوگ آپ اپنی آنکھوں پر بٹھائے ہوئے تھے، انہی کے متعلق ورقہ اپنی نوفل نے کہا یہ آپ لوگ آپ کو نکال دیں گے یہاں سے. تو حضور نے تعجب کے ساتھ کہا کیا مجھے نکال دیں گے؟ تو غرض یہ کہ بعد میں ہوا وہی، آپ نے ہجرت کی، حالات تو وہی آئے بعد میں. تو زندگی میں ناگواریاں پیش آئیں گی. یہ ناگواریاں اپنے قریب سے قریب تر آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے ناگواری کے بعد اپنے باپ کی طرف سے پیش آئے، بیٹے کی طرف سے پیش آئے، بھائی کی طرف سے، اپنی زندگی کے ساتھی بیوی یا شوہر کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، اپنے ٹیچر کی طرف سے، اپنی کلیگ کی طرف سے، اپنے دوست کی طرف سے، اپنے ساتھی کی طرف سے، اپنے پڑوسی کی طرف سے، کسی کی طرف سے پیش آ سکتی ہے. اور اس کے لیے ذہن میں تیار رہنا. اس کے بعد یہاں سے رویہ کیا کرنا ہے، یہ ہے سوال. یہاں پر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ کہ ہم اس وقت کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر مجبور ہوئے، کمزور ہوئے، لہذا آپ نے مجبوری میں آپ خاموشی اختیار کر لی، تو وہ تو کمال نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. میں نے کیا غصہ آتا ہے؟ کہنے لگے بسبان ہزار شرار کرا. مطلب اس کو منگوان گھر کے باسوں پر. میں نے اچھا اب تمہیں افنتوں کے علاج میں تو دوستوں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غصہ جو ہے یہ بہت چالاک چیز ہے. غصہ جو ہے یہ چالاک ہے. کیا چالاک ہے؟ یہ وہی سامنے آتا ہے جہاں اسے لگے کہ آگے سے کچھ نہیں ہوتا، اور جہاں اسے لگے کہ آگے سے کچھ ہوگا وہاں چپ رہتا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ٹھیک، آپ سمجھو ذرا، اگر آپ سڑک پر جا رہے ہو اور کسی نے آپ کو روک کر کے تلاشی شروع کر دی اور اس نے بدتمیزی کی تو غصہ آئے گا؟ جی ہاں. کیا کرو گے وہاں؟ کہتے چپ بیٹھو. وہ غصہ وہاں چپ کیوں رہا؟ کیونکہ غصہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہاں سے غصہ دکھایا تو یہ آگے اور زیادہ پریشان کرے گا، تو وہاں آفس اسی میں چپ رہو. یا مثلا کسی آفس میں آپ کا جو باس ہے، جو افسر ہے، اس نے نامناسب غصے کا اظہار کیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ وہاں پہ سرساری کرتے رہیں گے. کیوں؟ اندر سے غصہ ہے، باہر سے سر کرتے رہیں گے. کیوں کرتے رہیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر میں نے غصے کا اظہار کیا تو مجھے اور پریشان کرے گا. تو اپنے آپ کو تو وہاں گویا غصہ بڑا چالاک ہے، وہ چپ رہتا ہے، وہ چپ رہتا ہے، اور جہاں لگتا ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں دکھاتا ہے. ناگواری کہیں سے بھی پیش آ سکتی ہے. ہمارے لیے نمونہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ کا رویہ ہر تکلیف دہ چیز کے مقابلے میں رحیمانہ رویہ ہوتا تھا. کسی کے ساتھ آپ نے کبھی بھی کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں کیا. وہاں سے جو کچھ بھی ہوا، جس نے جو چاہا سو کیا، مگر آپ نے یہاں سے کبھی کسی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. خصوصاً تب جب پاور ہاتھ میں آ جائے اور انسان کچھ بھی کر سکتا ہو، اس وقت آدمی کچھ نہ کرے. یہ ہے اصل ٹاپک. کیا ہے؟ زندگی میں ناگواریاں آئیں گی. ان ناگواریوں کے جواب میں آپ یا تو ریئیکٹ کریں گے یا برداشت کریں گے. اگر آپ نے ریئیکٹ کیا تو معاملہ بڑھے گا، اور آپ نے برداشت کیا تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا. لیکن یہ برداشت کرنا جو ہے یہ آسان نہیں ہے. تو آپ کے سامنے دو آپشن ہیں. جو ہی ناگواری کسی کی طرف سے پیش آ گئی، ہمارے سامنے آپشن دو ہے. یا تو ہم اپنے آپ کو پیسیں گے، برداشت کریں گے، جھیلیں گے، چپ ہیں، تو لڑے اپنے آپ سے. اندر سے جذبات ہیں کچھ کرو، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں کرنا ہے. اندر سے غصہ ہے کچھ کرو، اس میں پھر اندر سے فلسفہ بھی آئے گا. ہم کوئی بے غیرت تھوڑے ہی ہیں، ہم کوئی گرے پڑے تھوڑے ہی ہیں. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم بھی کچھ ہیں. یہ اندر سے جذبات ابھریں گے اور یہ جذبات جو انسان کو بھڑکائیں گے. لیکن یہاں سے آ کر کہا نہیں چپ رہو، برداشت کرو. غلطی اس کی ہے تب بھی، اپنی ہماری ہے تب بھی، چپ رہو، برداشت کرو. اگر یہ برداشت کرنا سیکھ لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 لڑے اپنے آپ سے. لڑنا یا اس سے ہے یا اپنے آپ سے، دو میں سے ایک سے لڑنا ہے. اپنے آپ سے لڑے تو برداشت کرنا پڑا، اور اگر اس سے لڑے تو اپنا غصہ نکل گیا، لیکن آگے معاملہ نہیں معلوم کہاں پہنچے گا. پھر یہاں سے ہم جب ریئیکٹ کریں گے، وہ وہاں سے کچھ اور کرے گا، یہاں سے کچھ اور کرے گا، معاملہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اور بعض دفعہ انسان صرف برداشت کے نتیجے میں اگلی لمبی پریشانیوں سے اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے. وقتی طور پر آپ نے تلخی برداشت کی
مستقبل کی بہت سارے تلخیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. وقتی طور پر تلخی برداشت کی، مستقبل کی بہت ساری تلخیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. بس اب اسی کو میں سیرت سے دکھاتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے. آپ کے علم میں تھا کہ شاید مکے والے ہمیں مکے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن چونکہ ہم نے خواب دیکھا ہے لہذا جائیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جو 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مکے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ مدینے والے عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہم ان کو اندر نہیں آنے دیں گے. آپ نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایسے ہی چلے جائیں اور وہاں ٹکراؤ ہو جائے، ان کے ساتھ پہلے بات چیت کریں گے. چنانچہ سفارت شروع ہو گئی، افراد بھیجنے شروع کیے تاکہ ان کو سمجھائیں. اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا گیا تاکہ ان کو جا کے سمجھائیں کہ بھائی دیکھو لڑائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑائی تو وہاں چل رہی ہے جہاں چل رہی ہے. وہ تو جنگ بدر بھی ہوئی ہے، جنگ عہد بھی ہوئی ہے، جنگ خندق بھی ہوئی ہے، جنگیں چل رہی ہیں. اس وقت ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم کھانے کا بار جائیں گے، عمرہ کریں گے، واپس نکل جائیں گے، اس لیے آپ راستے میں مت آؤ. مکے والوں نے کہا یہ ہماری تو ناک کٹے گی، آپ کو کیسے ہم آنے دیں گے؟ مکہ ہمارا، کھانا کا بار ہمارا. یہ غلط کہنا تھا ان کا، لہذا ہم نہیں آنے دیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے یہ برداشت. اور اگر آنے کی کوشش کی تو یہاں سے تلواریں سامنے آئیں گی. یعنی آپ ہوں گے احرام میں، اور احرام میں بال نہیں کاٹ سکتے، احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو حملہ کیسے کریں گے یا دفاع کیسے کریں گے؟ اور یہاں سے تلواریں سامنے آئیں گی. تو آپ احرام کی حالت میں ہوں گے جہاں سے تلواریں سامنے آئیں گی، لہذا یہ غلطی مت کریں، آگے بتائیں. اب اللہ کے نبی اعظم کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانے. حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا، انہوں نے وہاں لمبی سلیح حدیبیہ کا واقعہ بہت مفصل واقعہ ہے، مجھے اس سے ایک نقطہ بتانا ہے. مکے والوں نے سوچا کہ بھائی ہم ان کو روکیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تمام اقوام اگر آ رہی ہیں، تمام قبائل اگر یہاں آ رہے ہیں، ہر ملک کے لوگ اگر خانہ کعبہ آ رہے ہیں تو ان کو بھی آنے کا حق ہے. جب ہم کسی اور کو نہیں روکتے تو ان کو کیوں روکیں گے؟ دوسرے لوگ آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، کیا کیا وہ عمرے کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے، یہ بھی آئیں گے تو کیوں روکیں گے ہم انہیں؟ لیکن ساتھ میں جو ان کو ضد تھی، جو نفرت تھی، جو عناد تھا، وہ کہتا تھا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم ان کو آنے دیں گے. اس مخمصے میں تھے. اس بیچ میں صورتحال یہ ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کے متعلق غلط خبر مشہور ہو گئی کہ انہوں نے مکے والوں کو شہید کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہی سنا کہ عثمان جن کو میں نے بھیجا تھا سمجھانے کے لیے انہوں نے ان کو شہید کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا بھائی دیکھو اگر یہ بات صحیح ہوئی کہ عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہوگا، پھر عہد کرو، پھر تو موت و زندگی کا فیصلہ ہوگا، پھر یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، اور واپس نہیں جائیں گے یا لاشیں گرے. یعنی عہد تو بیعت ہو گئی موت پر. مکے والوں نے جب سنا کہ یہ تو ایسی بیعت ہو گئی وہاں، انہوں نے تو ایسا طے کر دیا کہ اب جائیں گے نہیں ہم واپس کسی حال میں، اگر عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہوگا تو خانہ کعبہ میں خون گرے گا ہماری وجہ سے. تو تھوڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی کوئی بات ہونی چاہیے. چنانچہ وہاں سے ایک وفد آیا، پھر دوسرا وفد آیا، پھر تیسرا وفد آیا، آتے ایک گفتگو ہوتے. بہرحال اخیر میں نتیجہ کہاں پہنچا کہ مکے والوں کی طرف سے جو ڈیلیگیشن آیا اس کا سربراہ تھا، اس کا نام تھا سہیل بن عمرو. تو بات چیت کے دوران اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو بھائی ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، احرام باندھ کر آئے، واپس نہیں جا سکتے. تم لوگ کہتے ہو ہم کسی آدمی اندر آنے نہیں دیں گے، تو حل کیا نکلے گا اس کا؟ بہرحال اس گفتگو میں آپ نے فرمایا ایک کام کر دیں، تمہاری اور ہماری جو جنگ چل رہی ہے جنگ ہم ختم کر دیں. انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا ہے، لیکن آپ اس سال واپس جائیں تاکہ ہماری ناک رہے، ہم کہہ سکیں ہم نے آنے نہیں دیا، اگلے سال آپ آ جائیں اور جنگ ہم بند کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے سوچا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو صاحب ہم یہاں سے واپس جائیں. جو ہی صحابہ کرام نے یہ سنا کہ حضور واپس جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں یہیں سے، تو ان کے تو خواب بکھر گئے. وہ تو چاہ رہے تھے ہم کس طرح سے کعبے پہنچے، اور اللہ کے نبی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں صاحب ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، لیکن جنگ بند کریں گے 10 سال کے لیے. بہرحال لمبی گفتگو ہونے کے بعد آخر میں طے ہو گیا کیا صاحب جنگ بند 10 سال کے لیے ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، ناجل معاہدہ. آپ اس سال واپس جائیں گے، آپ قربانی کی جانور لے کر آئیں یہیں ذبح کر دیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے. تو اسی پر معاہدہ اور بھی چند دفعات تھی. صحابہ کرام میں کسی کا ذہن آمادہ نہیں تھا اس کے لیے، لیکن حضور کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے تھے. بہرحال استعداد چل رہا تھا. حضور نے سوچا کہ اگر ہم اس سال واپس جائیں گے، ہے یہ بڑی ناگواری کی چیز کہ ہم جہاں پہنچ کر واپس جائیں، احرام باندھ کر کے آئیں اور جانور لے کر آئیں، وہ ذبح یہاں کریں گے، کرنے سے وہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر.
قربانی کی جانور راستے میں ہمارے صحابہ کرام کا ذہن آمادہ بھی نہیں اس کو قبول کرنے کے لیے. یہ صورتحال حضور کے سامنے تھی، مگر صاحب نے یہ بھی سوچا تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. آپ 12 لاکھوں میں اگریمنٹ بیٹھ کے لکھا جا رہا ہے، لکھو جی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے کہا یہ کیا لکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ہم نہیں مانتے بسم اللہ. آپ سیدھے لکھو وہ جو آج تک ہم لکھتے تھے. فرمایا چلو وہی لکھو. اگلا جملہ هذا ما قاضاه محمد رسول اللہ. یہ فیصلہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ اور مکے کے کفار کے درمیان. اس نے کہا کیا لکھ رہے ہیں آپ محمد رسول اللہ؟ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانیں گے تو پھر آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. آپ نے دستاویز میں اپنا یہ رسول اللہ کیوں لکھا آپ نے؟ ہم نہیں مانیں گے. حضور فرمایا میں تو رسول اللہ ہوں. اس نے کہا ہم تو نہیں مانتے آپ کو رسول اللہ. اگر آپ مٹائیں گے رسول اللہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی معاہدہ نہیں. اب اللہ کے نبی نے سوچا اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم آگے جائیں گے تو جنگ ہوگی، واپس جائیں گے تو بغیر عمر کے جائیں گے. تو یہ صورتحال بھی مشکل ہو، یہ بھی صورتحال بھی مشکل ہو. اور اگر میں نے رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیا تو میں تو رسول اللہ ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے سوچا اور حضرت علی سے فرمایا مٹاؤ رسول اللہ، ہو مٹاؤ. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لا امحوک ابدا، یا صاحب میری ہمت نہیں ہے رسول اللہ پر کراس لگاؤ. میں کیسے لگاؤں گا کرم؟ میں نہیں مٹا سکتا. آپ نے فرمایا لاؤ مجھے دے دے. چنانچہ آپ نے لیا رسول اللہ کا لفظ آپ نے کاٹا اور اس کا لکھا لکھو یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے بٹوین محمد ابن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ نہیں کٹے گا، تو نہ وہ کہتا ہے معاہدہ نہیں ہوگا، معاہدہ نہیں ہوگا تو جنگ بند نہ ہوتی، جنگ بند نہیں ہوتی تو یا تو یہیں سے واپس جائیں گے تو احرام باندھے بغیر، اور وہ خوش ہو جاتے ہم نے واپس کر دیا، اور آگے جاتے تو جنگ ہوتی، اور آگے جاتے جنگ ہوتی. نہیں معلوم ہے کون کون شہید ہو جاتا، عمرہ ہو پاتا نہیں ہو پاتا، اللہ کے نبی کو کیا تکلیف پہنچتی کیا نہ ہوتا کچھ نہیں معلوم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا میں وقتی طور پر رسول اللہ کا لفظ کاٹنا مان رہا ہوں، مانوں گا تاکہ آئندہ تاریخ کے ہر صفحے پر رسول اللہ آ جائے گا، یا ایک صفحے پہ کٹے گا آگے تاریخ پر آ جائے گا. آپ نے کہا چلو بٹاؤ. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا یہ سب. خیر اس کے بعد پھر معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، آپ واپس جائیں. حضور نے کہا کرو جی سارے جانور یہی ذبح کرو، احرام کھولو، واپس چلو. صحابہ بہت دکھی دل کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، کسی کی طبیعت آمادہ نہیں. ہم کیوں واپس گئے؟ ہم تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ہم ان کا کیا کرنا تھا ہمیں. اس راستے میں آیت نازل ہو گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کو بہت بڑی فتح مل گئی. تو کہ صحابہ سمجھ نہیں پڑے فتح کہاں ہے. بہرحال پہنچے حضور واپس مدینہ. اب سر صحابہ غمزدہ. اس وقت اللہ کے نبی ان کو بشارت سنائی، بھائی دیکھو مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، ایک عمرے کا ثواب. وہاں تو عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہاں اگر تم نے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھی مقبول عمرے کا ثواب. بس صحابہ کرام دڑا دڑ مدینہ طیبہ سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر مسجد قباء 2 رکعت نماز پڑھی، عمرے کا ثواب. آج تک عمل جاری. بہرحال اب جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور نے سوچا جنگ معاہدہ ہو گیا ہے، 10 سال کے لیے جنگ بند ہے، کوئی حملہ نہیں ہوگا، مکے والوں کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا، کوئی قوم اب حملہ آور نہیں ہوگی، ہم بالکل آزاد ہیں. لہذا اب دیکھیے نمبر 1 دنیا کے تمام بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے پہلے. نمبر 2 عرب کے تمام قبائل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت جو جا بھی نہیں سکتے تھے پہلے سارے علاقوں میں. تمام قبائل کے لوگ وفود در وفود مدینے آنے لگے. یہاں تک کہ مکے کے لوگ اگر مدینہ آ کر دیکھتے تھے مدینے کی سوسائٹی، مدینے کی ریاست، مدینے کا نظام حکومت، وہاں کا ماحول، اس کو دیکھنے کے لیے مکے کے لوگ آ رہے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی آ رہے ہیں. تمام عرب قبائل ملاقاتوں کے لیے آنے لگے. اور ساتھ میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں دشمن خطرناک کھڑا تھا، وہ تھا خیبر کی یہودی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکے والوں کے ساتھ جنگ بند ہو گئی. ٹھیک خیبر کے یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ اب مکے والے ہماری کو مدد نہیں کریں گے، لہذا اللہ کے نبی نے بڑی آسانی کے ساتھ خیبر پر حملہ کیا اور خیبر فتح ہو گیا. مکے والے ان کی مدد کر نہ سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا. اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اللہ کے نبی نے 2 دشمنوں کے بیچ میں اپنے آپ کو رکھ کر، ادھر مکے والے ادھر خیبر والے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے جنگ بند کر دی اور ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی تو ان کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکے. بہت آسانی کے ساتھ خیبر فتح ہو گیا. تو خیبر بھی فتح ہو گیا. دنیا کے تمام بادشاہوں کو اسلام کے خطوط قبول کرنے کے خطوط پہنچے. عرب کے تمام قبائل میں اسلام کی دعوت پہنچی. مکے کے بڑے بڑے سربراہان
مدینے آئے اور اسلام قبول کیا، اس میں خالد بن ولید بھی آ گئے. اب جب خالد بن ولید اور اس طرح سے 2-3 کمانڈر آ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکے نے اپنے جگر پھینک دی ہے، اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا. وجہ ہوئی وہ معاہدہ، آپ نے وقتی طور پر لفظ رسول اللہ کاٹنا مان لیا، نتائج یہ نکل آئے. اب جنگ بند ہے، اللہ کے نبی تو خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے، انہیں سے خلاف ورزی ہوگی. انہوں نے کہا جب معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، جو ہی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی معاہدہ ٹوٹ گیا. جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ختم، معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم حملہ کریں گے کیونکہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے. اور ہم جب حملہ کریں گے تو ہم اس لیے حملہ کریں گے کہ ہم ان کا خون بہائیں گے. ہم اس لیے حملہ نہیں کریں گے کہ ان کو دکھ پہنچائیں گے. ہم اس لیے حملہ کریں گے کہ مکہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، وہاں کے لوگوں پھر اسلام کو پیش کریں گے، لہٰذا مسلمان بن جائیں گے. چنانچہ 10,000 کی فوج لے کر آ گئے. 2 سال پہلے 1,500 تھے کل، اور 1.5 سال کے بعد 10,000 صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی. پچھلے تقریباً 20 سال کی محنت میں اتنی صحابہ کی جماعت تیار نہیں ہو سکی تھی جتنے 1.5 سال کے عرصے میں تیار ہو گئی. وجہ بن گئی لفظ رسول اللہ کاٹنا آپ نے مان لیا. پوائنٹ کیا نکلا؟ کبھی کبھی چھوٹے مسئلے کو آپ پوائنٹ آف پرسٹیج بنائیں گے اور اپنے لیے مسائل کھڑے کریں گے، اور کبھی کسی بڑے مسئلے کو آپ پوائنٹ آف پرسٹیج نہیں بنائیں گے تو بہت سارے مسائل سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. یہ تو اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو بڑی بصیرت افروز ہے کہ بہت ساری جگہوں پر انسان ٹالرنس اختیار کرے گا تو بہت سارے مسائل سے بچ جائے گا، اور بہت سارے جگہوں پر ریئیکٹ کرے گا. ٹاپک یہاں سے چل رہا تھا، زندگی میں ناگواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ پہنچے گا. معمولی معاملے میں بیوی کے ساتھ ذرا سی بات ہو گئی، انبن ہو گئی، شوہر بھی گھر میں بیوی بھی گھر میں، معاملہ بڑھ گیا اور اس کے بعد پھر محلہ بیچ میں آ گئی، خاندان بھی. اور اگر دونوں میں سے ایک نے برداشت کر لیا، ایک کام سے سنا، دوسرے کام سے اوائڈ کر لیا، شام تک مسئلہ ختم. ہم چھوٹے مسئلے کو بڑا بھی بنا سکتے ہیں اور بڑے مسئلے کو چھوٹا بھی مسئلہ بنا سکتے ہیں. کشمیری زبان میں بعض کہاوتیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، بڑی معنی خیز ہوتی ہیں. وہ کشمیری کہا کرتے ہیں کہ کشن پھول کو زہر پھول بنا. کشن پھول کو زہر یعنی کشن پھول جس میں صرف اتنا کھجلائیں گے یہاں تک کہ انفیکشن ہو کر کے یہ کینسر بن جائے. تو ایسی معمولی بات کو بڑا مت بناؤ. بس پیغام کیا ہے کہ زندگی میں تلخیاں آئیں گی، ان تلخیوں میں برداشت کرنا بہتر ہے، صبر کرنا برداشت کرنا بہتر ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے جو ہیں وہ بہت ساری مصیبتوں سے بچیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بس ٹاپک ختم ہو گیا.